السلام علیکم، میں امداد صبح روز سمری پر ہو گئے ہیں دستخط اور اسمبلیاں جمعے کو ٹوٹ جائیں گی۔ وزارت اعلیٰ کی جنگ بھی تیز ہو گئی ہے۔ ایک پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو دوسرے پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ سے نکال کر اپنا وزیر اعلیٰ لانا چاہتے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ اگر اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی تو پھر وزیر اعلیٰ پرویز الہی کیسے بن سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں، اور پھر کوئی اور وزیر اعلیٰ کیسے بن سکتا ہے؟ اور اگر سمری پر دستخط ہو گئے ہیں تو پھر جمعے کا انتظار کیوں؟ معاملہ شہباز گل صاحب کا بھی سامنے آ گیا ہے کہ شہباز گل صاحب سین پر کیوں نہیں ہیں، سین سے آؤٹ کیوں ہیں؟ تو پتہ چلا ہے کہ شہباز گل صاحب جو ہیں وہ صدمے سے دوچار ہیں اور ابھی تک وہ صدمے سے نکل نہیں پائے، اور خیبر پختونخوا کی صورتحال انتہائی گمبھیر ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن پہلے جو معاملات سیاسی ہیں، خیبر پختونخوا والی صورتحال پر میں بعد میں بات کروں گا، کیونکہ میں نے کل بھی ولاگ میں ذکر کیا تھا خیبر پختونخوا میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور آج بھی ہلکا سا ذکر کیا تھا، لیکن اب حالات کی سنگینی کا اندازہ ایک رپورٹ سے پتہ چل رہا ہے، اندازہ لگ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن پہلے ذرا جو معاملہ ہے پنجاب اسمبلی کا، پہلے کیونکہ پنجاب اسمبلی یا پنجاب کی جو سیاست ہے اس نے اب پورے کے پورے ملک کو جکڑا ہوا ہے، اور ہر بندہ یہ سوال کر رہا ہے کہ اسمبلی ٹوٹے گی یا نہیں ٹوٹے گی، اور ہر بندہ یہ عمران خان صاحب سے بھی سوال کر رہا ہے، اور عمران خان صاحب اپنے آس پاس لوگوں سے سوال کر رہے ہیں کہ جی دسو اسمبلی ٹوٹے گی کہ نہیں ٹوٹے گی۔ تو بہرحال عمران خان صاحب کو ہر بار فیس سیونگ چاہیے ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب ایک جو ہے وہ پروپیگنڈا نیریٹو کے نام پر پروپیگنڈا کریٹ کرتے ہیں، حالانکہ نیریٹو کا تو ایک عمر ہوتی ہے، پروپیگنڈا جو ہے وہ ہوتی ہے فارمی مرغی کی طرح۔ تو فارمی مرغی جس طرح ہوتی ہے، فارمی ککڑ، وہ مطلب اس کی عمر ہی تھوڑی ہوتی ہے، تیزی کے ساتھ وہ ابھرتا ہے اور اس کے بعد پھر ختم۔ تو عمران خان صاحب کا پروپیگنڈا بھی فارمی مرغی کی طرح ہے۔ تو خان صاحب ایک پروپیگنڈا کریٹ کرتے ہیں، پھر وہ اس کی عمر ختم ہو جاتی ہے، پھر دوسرا، پھر وہ بے اثر ہو جاتا ہے، پھر تیسرا پروپیگنڈا۔ تو اب اسمبلیاں ٹوٹیں گی یا نہیں ٹوٹیں گی، اس پروپیگنڈا کو لے کر عمران خان صاحب خود چل رہے ہیں۔ انہوں نے کہہ دیا، جی اعلان کر دیا کہ 23 کو یعنی جمعے کو اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی، اور انہوں نے کہا کہ جب نے فیصلہ کر لیا ہے، پرویز الہی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، محمود خان صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کی باتیں سن کر مطلب وٹ ان کو آ رہے تھے نا، تو وہ ان کی شکل سے جو ہے وہ بیزاری ظاہر ہو رہی تھی۔ جب یہ 17 دسمبر کو عمران خان صاحب نے وہ جلسوں سے ویڈیو لنک پر جو خطاب کیا تھا اس میں انہوں نے اعلان کیا تھا، تو اب بات اس سے آگے نکل آئی ہے۔ اب عمران خان پرویز الہی صاحب نے کیونکہ ایک انٹرویو دے دیا، انٹرویو دینے کے بعد انہوں نے مجبور کر دیا تحریک انصاف کو کہ وہ اب اس معاملے پر سوالوں کے جواب دیں کہ اسمبلیاں ٹوٹیں گی یا نہیں ٹوٹیں گی۔ پہلے تو بنداس ہو کر کہتے تھے نا کہ جی ٹوٹ جائیں گی، بات ہو گئی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اسمبلیاں تو ٹوٹ جائیں گی، جو خان نے کہا ہے وہ ہوگا پہلے دن سے، یعنی فروری سے لے کر اب تک یہی ہو رہا ہے کہ جی عمران خان نے جو کہا ہے نا وہ ہوگا، سرپرائز عمران خان دیں گے، اس کے پر وہ کرے گا سارا کچھ، جو مطلب آخری جو ہے نا وہ بال عمران خان صاحب نے کہا تھا نا آخری بال میری ہوگی۔ تو جس دن تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی تھی تو اس دن اور جس دن ہوا تھا وزیر اعظم کا حلف ہوا تھا، تو اس دن الیکشن ہوا تھا جس دن وزیر اعظم شہباز شریف کا، تو اس دن آصفہ بھٹو زرداری ایک بال لے کر آئی تھی، گیند لے کر آئی تھی قومی اسمبلی میں، اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا آخری بال۔ اب پھر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں اسمبلیاں، وہ پرویز الہی صاحب نے مجبور کر دیا نا بات کر کے اور بات کرنے پر۔ عمران خان صاحب نے آج ملاقات کی ہے فارن میڈیا کے مقامی نمائندوں سے، یعنی لوکل تھے دوست ہمارے جو صحافی ہیں، کوئی بی بی سی سے ہے تو کوئی وائس آف امریکہ سے، تو کسی کا تعلق جو ہے وہ اپنا وائس آف جرمنی وہ جو ڈاچے ویلے ان سے ہے، تو انہوں نے ملاقات کی عمران خان صاحب سے، کوئی رائٹرز کا، کوئی اے پی کا۔ تو اس ملاقات کی جو احوال جو ہمارے سامنے پہنچا ہے بڑا دلچسپ ہے۔ اس میں عمران خان صاحب کو خود پتہ نہیں ہے کہ اسمبلیاں ٹوٹیں گی یا نہیں ٹوٹیں گی۔ انہوں نے بات کرتے ہوئے خان صاحب نے کہا کہ جی پوچھا گیا ان سے کہ جی اسمبلی جمعے کو ٹوٹ جائے گی، جی بالکل ٹوٹ جائے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ سمری پر پرویز الہی صاحب نے دستخط کر دیں گے۔ سمری پرویز الہی صاحب تو کچھ اور باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ پرویز الہی صاحب نے وہ جو انٹرویو اے آر وائی کو دیا، خاور گومن کو اور چودھری غلام حسین کو، اس میں تو جب ان سے سوال کیا جاتا تھا کہ جی آپ جمعے کو اسمبلی توڑ دیں گے، تو کہہ رہے تھے جمعہ تو بھی دور ہے۔ پھر ان سے سوال ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے دیکھیے جی ابھی تو کئی قانونی آپشنس ہیں، تحریک عدم اعتماد کی طرف چلے جاتے تھے، اعتماد کے ووٹ کی طرف، جیسے اشارے دے رہے ہو نا
اپنی اپوزیشن کو کہ پھر یہ کہ اگر میں اسمبلی توڑ بھی دوں گا تو عدالت بھی پڑی ہوئی ہے. تو پرویز الہی صاحب کا ظاہر دل نہیں کر رہا تھا نا، اور وہ کھل کر اس پر بات بھی نہیں کر رہے تھے. اگر پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پر قائم تھے تو انٹرویو میں کہہ دیتے کہ جی ہاں میں اسمبلی توڑ دوں گا، میں نے وعدہ کیا ہے، میں عمران خان کے ساتھ بیٹھ کر اعلان کیا ہے. لیکن وہ عمران خان صاحب کو احسان یاد کروا رہے تھے باجوہ صاحب کے، اور پھر وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے تو اسمبلیاں جو اپنی مدت پوری کریں. پھر آج انہوں نے جو کیا، میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں بتایا تھا کہ انہوں نے بہت لمبا چوڑا ایک منصوبہ دے دیا ہوا ہے. تو خیر، تو خان صاحب سے سوال ہوا کہ خان صاحب جمعے کو اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جی پرویز الہی نے مجھے لکھ کر دیا ہے. تو پھر سوال ہوا کہ کیا پرویز الہی صاحب نے آپ کو سمری پر دستخط کر کے دیے؟ کیونکہ سمری تو انہوں نے کہا کہ مجھے لکھ کر دیا ہے. تو پھر سوال ہوا کہ کیا ٹیکنیکلی لیگلی وہ جو آپ کو لکھ کر دیا ہے وہ سمری بن سکتی ہے؟ تو پھر عمران خان صاحب آئیں بائیں شائع کرنے لگ گئے. یہ جو اندر موجود لوگ تھے انہوں نے بتایا. تو پھر انہوں نے ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کا طریقہ ہے سوال گندم جواب چنے، وہ پھر ادھر ادھر گھما کر لے جاتے ہوتے ہیں. باجوہ صاحب پر عمران خان صاحب کا غصہ اسی طرح ہی ہے. کیونکہ دیکھیں عمران خان صاحب جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ ان کو پروپیگنڈا چاہیے، ان کو ایک فارمی مرغی چاہیے ہوتی ہے کہ وہ جو جلدی بڑی ہو جائے، پھر اس کے بعد ایک نئی پال لیتے ہیں. تو خان صاحب نے اب وہ جو پروپیگنڈا 27 مارچ سے لے کر شروع کیا ہوا تھا، اس پروپیگنڈا کو کئی بار چینج کیا ہے. اب آج سوال ہوا امریکی سازش کا، تو کوٹ اینڈ کوٹ جو خبر چل رہی ہے، میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، میں نے 2 جگہ پر چیک کیا کہ جی کیا ایسا عمران خان نے کہا ہے. چل یہ رہا ہے کہ ان سے پوچھا گیا امریکی سازش کا، تو انہوں نے کہا سائفر تو ایک حقیقت ہے، مگر میری حکومت گرانے میں امریکہ کا کردار ہے یا نہیں اس پر کچھ نہیں کہہ سکتا. ہاں باجوہ کا کردار ضرور ہے. اب عمران خان صاحب پہلے قوم کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کر رہے تھے، ابھار رہے تھے، اپنے ساتھ جوڑ رہے تھے لوگوں کو. ان کو پتہ ہے کہ جی پاکستان میں جذباتی لوگ جو ہیں اس بات پر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ جی امریکہ نے ہماری حکومت گرائی ہے، ہمارے خلاف سازش کی ہے، تو لوگ میرے ساتھ جڑ جائیں گے. اور کچھ وقت کے لیے یہ عمران خان صاحب کا داؤ چلا بھی. اور میں نے پہلے دن کہا تھا، جس دن عمران خان صاحب نے کاغذ لہرایا تھا، مجھے یاد ہے میں موٹر وے پر تھا، ہم اسلام آباد جا رہے تھے، اور چکری کلر کار سے پہلے جو ریسٹ ایریا ہے وہاں پر رک کر میں نے عمران خان صاحب کا خطاب سنا تھا. اور اس کے بعد جو اگلا میں نے ویلاگ کیا تھا 27 مارچ کی بات کر رہا ہوں، میں نے کہا تھا یہ عمران خان صاحب نے یہ جو کیا نا کہ مجھے ایک بیرونی ملک سازش کے تحت مجھے گرایا گیا، اور یہ سائفر ہے اور یہ خط ہے، چٹھی ہے. تب بھی میں نے کہا تھا کہ زیادہ دیر نہیں چلے گا. پھر جب عمران خان صاحب نے امریکہ کا نام لیا، تب بھی میں نے کہا تھا کہ یہ تو عمران خان صاحب کو اس بیانی سے پیچھے ہٹنا پڑے گا. تو ہوا یہی. وجہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب اس وقت انہوں نے ایک ہائپ کریٹ کی، لوگ ان کے ساتھ جو پی ٹی آئی کی بیڈ گورننس کی وجہ سے ان کو چھوڑ چکے ہوئے تھے، وہ لوگ ان کے ساتھ واپس جڑے. لیکن اب عمران خان صاحب کو یہ ثابت کرنا تھا کہ امریکی سازش ہوئی ہے. پھر جب حکومت عمران خان صاحب کی چلی گئی تو اس کے بعد چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی کہ وہ سازش کیا تھی. پھر وہ خط جو عمران خان صاحب نے اپنی مرضی سے ڈیکوڈ کروایا تھا، یا جو آڈیو آ گئی عمران خان صاحب کی اور ان کے پرنسپل سیکریٹری اعظم خان کی، اس دن 17 کو بھی کہہ رہے تھے نا کہ جی دیکھیں میری اور میرے پرنسپل سیکریٹری کا فون ٹیپ ہوا. تو یہ مان گیا کہ فون تو وہ جو تھا نا وہ کنورسیشن ٹھیک تھی. کنورسیشن کیا تھی کہ لیٹس پلے ود اٹ، امریکی سازش بنائیں گے اس کو، خط میں ایسا کچھ نہیں ہے. اعظم خان کہہ رہے ہیں کہ اس کا تجزیہ میں خود کروں گا، اور اس تجزیے میں ہم ثابت کریں گے کہ یہ سازش ہے. پھر اس کی بنیاد پر ایک میٹنگ ہوتی ہے، اس میٹنگ کی 2 آڈیو سامنے آ جاتی ہیں جس میں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اس کو اسپون فیڈنگ کرنی ہے ہم نے لوگوں کو کہ امریکی سازش ہے، غداری کی گئی ہے، یہ میر جعفر میر صادق، یہ ہم نے اسپون فیڈنگ کرنی ہے لوگوں کو. تو جب وہ آڈیو سامنے آ گئی تو غداری کا بیانیہ مر گیا. تو اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ پروپیگنڈا ختم ہوا. تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے نہیں پتا، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ امریکہ نے سازش کی ہے یا نہیں کی، کیونکہ وہ بیانیہ فوت ہو گیا نا. تو آج انہوں نے یہی کہا. لیکن باجوہ صاحب نے سارا کچھ کیا، پنچنگ بیگ چاہیے نا، تو باجوہ صاحب نے سارا کچھ کیا. ایک تو یہ بات تھی. دوسری باقی باتیں وہی تھی عمران خان صاحب کی جو کہتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں. پرویز الہی صاحب کے لیے کمال ہے نا، ویسے وہ عمران خان صاحب کو پرویز الہی صاحب نے تاک نشانے مارے. خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی پرویز الہی صاحب کی اپنی سیاست ہے، ہماری اپنی سیاست ہے، تو پرویز الہی صاحب ہماری سیاست تو نہیں نہ کریں گے، یعنی وہ ہمیں گالیاں دیں گے. اتحاد میں رہ کر ایسا نہیں ہوتا کبھی بھی. اتحاد میں پالیسی کے اوپر اختلاف ہوتا ہے، اختلاف اندر رکھا جاتا ہے.
کسی کو یہ نہیں کہا جاتا کہ اوقات میں رہو اپنی، اور کسی کے لیے، اپنے لیے نہیں۔ اگر عمران خان نے پرویز الہی صاحب کے متعلق یہ بات کہی ہوتی جو باجوہ صاحب کے متعلق کی ہے، تو پھر پرویز الہی صاحب حق بجانب تھے عمران خان صاحب کو اوقات یاد دلانے میں، لیکن وہ کسی کے لیے کہہ رہے ہیں، جنرل باجوہ کے لیے احسان عمران خان کا، عمران خان پر جنرل باجوہ صاحب کا، وہ اپنے محسن کو گالیاں دے رہے ہیں یا ان کو غدار کہہ رہے ہیں، جو بھی کہہ رہے ہیں پرویز الہی صاحب کو، اور اس میں تو پرویز الہی صاحب نے باجوہ صاحب کا حساب برابر کرنے کے لیے عمران خان پر چڑھائیاں کر دی۔ اور عمران خان صاحب کی شرافت دیکھیں، مطلب اتنا شریف میں نے نہیں دیکھا زندگی میں کبھی بھی۔ شرافت، عمران خان صاحب شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ اپنا کہتے ہیں کہ جی دیکھیں پرویز الہی صاحب اپنی سیاست کریں گے نا، میری سیاست تو نہیں کریں گے، یعنی مجھے گالیاں دیں گے پرویز الہی، ٹھیک ہے چلے گا۔ مونس الہی نے آ کر مجھے بتا دیا، ان کا موقف پیش کر دیا کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے اور جیسا ہم کہیں گے ویسا کریں گے، تو ایسا نہیں ہونے جا رہا۔ تو اسمبلی توڑنے والی جو بات ہے نا، جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کاغذ میرے پاس آ گیا ہوا دستخط ہو کر، تو وہ بھی عمران خان صاحب کو کیونکہ قانونی معاملات کا تو پتہ ہوتا نہیں ہے، ان کو آئیڈیا ہی نہیں۔ پہلے دن کہہ رہے ہیں، جب پہلی بار جب یہ خبر آئی تھی نا کہ عمران خان صاحب کو پرویز الہی صاحب نے سمری دستخط کر کے دے دی، ہم نے تب بھی کہا تھا کہ بھائی وہ سمری پراپر موو ہوتی ہے، اس پر پراپر نمبر لگتا ہے، وہ نمبر کے ساتھ پھر ایک ایک جگہ سے ہو کر وہ سمری جو ہے وہ گورنر ہاؤس جاتی ہے، تو اس کے بعد پھر گورنر جا کر اس کو منظور کرتے ہیں یا اعتراض لگا کر واپس بھیج دیتے ہیں، پھر ایک مدت کے بعد وہ 10 یا 12-15 دن گورنر اس طرح کر سکتے ہیں، تو اس کے بعد دوبارہ سمری موو ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد گورنر اگر اس کو منظور کرے یا نہ کرے، لیکن پھر اسمبلی سمجھی جاتی ہے کہ ٹوٹ گئی۔ ایسا پروسیجر ہے، لیگل پروسیجر ہے، تو عمران خان صاحب کو میرا خیال ہے اس طرح کی چیزوں کا پتہ نہیں ہوگا۔ تو بہرحال وہ اس معاملے پر ابھی اپنے لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنا چاہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں میں نے تو سمری دستخط کروا کے لے لی ہوئی ہے، لہٰذا پرویز الہی صاحب جو بھی کہتے رہے میں مطلب اس پر کان نہ دھریے گا، اور پرویز الہی صاحب کا بیٹھ کر دفاع کر رہے ہیں، وہ پرویز الہی جو عمران خان صاحب کو سنا رہے ہیں باجوہ صاحب کے ڈیفینس میں۔ اب باجوہ صاحب کے لیے کل عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی باجوہ صاحب کے خلاف میں نے کوئی کارروائی نہیں کرنی، آگے اگر میں حکومت میں آیا تو میں نے کوئی کارروائی باجوہ صاحب کے خلاف مستقبل میں نہیں کرنی۔ سوال ہوا تھا آج کہ انہوں نے کہا نا کہ احتساب جو ہے وہ تو باجوہ صاحب نے نہیں ہونے دیا، سوال ہوا کہ احتساب تو اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے تھا نا، صرف سیاستدانوں کا نہیں۔ انہوں نے کہا ہاں یہ میری غلطی تھی۔ تو سوال ہوا کہ اگر باجوہ صاحب آپ کی لائن کو نہیں ٹوک کر رہے تھے، باجوہ صاحب اگر آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے، احتساب نہیں ہونے دے رہے تھے، تو پھر آپ نے باجوہ صاحب کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی؟ تو خان صاحب نے کہا کہ یہ میری غلطی تھی۔ اب کتنی غلطیاں بھائی، ایک ایک غلطیاں آپ کی غلطیوں نے تباہی کر دی ملک کی۔ تو ایک تو یہ انہوں نے اعتراف کیا۔ دوسری امپورٹنٹ جو بات تھی نا وہ تھی کہ نوٹس کیا گیا کہ جی عمران خان صاحب کا کہ میڈیا کو ہینڈل کرنے والے، عمران خان صاحب کے لیے ہر جگہ بچھ جانے والے، عمران خان صاحب کے لیے لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے والے، اور عمران خان صاحب کے لیے وہ فوج کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو، فوجی افسران کو کہنے والے نا کہ اپنے سینئرز کا حکم نہ مانے، اور آپ کا اپنا بھی ضمیر ہے، آپ کوئی جانور نہیں ہے۔ تو وہ کیا نام ہے ان کا، شہباز گل صاحب، ان کی کمی محسوس کی گئی۔ سوال ہوا ان سے گل صاحب کی غیر موجودگی کا، جی گل صاحب آس پاس نہیں، انہوں نے کہا گل صاحب جو ہے نا، شہباز گل صاحب کو جو 9 اگست کو جب گرفتار کیا گیا تھا وہ حوالہ دیا کہ شہباز گل صاحب ابھی تک جو ہے وہ صدمے میں ٹراماٹائز ہیں، ابھی تک ٹراما سے نہیں نکلے شہباز گل صاحب۔ تو شہباز گل صاحب، اب ظاہر ہے مجھے جو میری انفارمیشن تھی وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب، شہباز گل صاحب کو جب اٹھایا گیا تھا تو اس کے بعد شہباز گل صاحب، عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا تھا کہ شہباز گل جو میرے آس پاس نہیں رہیں گے، کیونکہ ان کو شک ہے عمران خان صاحب کو کہ شہباز گل جو ہیں وہ کہیں کوئی ڈیل شیل کر کے یا مخبر بن کے نکلے ہیں۔ اب میں جو کچھ کروں گا شہباز گل میری ریکارڈنگ چیزیں جو وہاں پہنچائیں گے، اس لیے عمران خان صاحب پبلک مقام پر تو جلسے ولسے میں تو شہباز گل آس پاس بھٹک جائے تو کوئی ایشو نہیں ہے، نو ٹینشن، لیکن اگر شہباز گل کو بند کمرے میں، گھر کے اندر، گھر کے آس پاس، وہاں پر شہباز گل صاحب نہیں بیٹھ سکتے۔ عمران خان صاحب کو ڈر ہے کہ شہباز گل صاحب کی مخبری نہ کرتے ہو، ایک یہ معاملہ۔ دوسرا، آصف زرداری صاحب سے چودھری صالح کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس سے پہلے ایک خبر یہ آ رہی ہے کہ جی وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ایک اجلاس ہوا ہے جس میں مسلم لیگ نون نے فیصلہ کیا ہے کہ جی پرویز الہی کے خلاف ابھی تحریک عدم اعتماد یا اعتماد کا ووٹ نہ لائی جائے، اور اعتماد کا ووٹ کے لیے نہ کہا جائے ان کو۔ تو اس میں چودھری صالح جو ہیں انہوں نے زور دے کر، جو کہ بھانجے ہیں چودھری پرویز الہی صاحب کے، شجاعت صاحب کے صاحبزادے ہیں، وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے کہا نہیں، تحریک عدم اعتماد پرویز الہی صاحب کو ہٹانا چاہیے، پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ نہیں ہونا چاہیے۔
اب یہ کمال ہے، مطلب ظاہر ہے دو نوجوان ہیں، ایک اپنے ابے کو وزیر اعلیٰ برقرار رکھنا چاہتے ہیں، دوسرے جو اپنے ماموں کو ہٹوانا چاہتے ہیں، تو وہ سالک صاحب جو ہے زرداری صاحب کے پاس بھی ملاقات کرنے گئے ہیں۔ تو یہ جو خبر جو جیو نیوز چلا رہا ہے، اگر یہ خبر ٹھیک ہے تو پھر چودھری سالک ممکن ہے زرداری صاحب کے پاس یہ جا کر کہیں کہ جی ہم آپ کو ووٹ توڑ کر دیتے ہیں، اپنا وزیر اعلیٰ بنائیں، ماموں کو وزیر اعلیٰ نہ رہنے دیں۔ اب یہ لڑائی کہاں تک جاتی ہے کچھ پتہ نہیں۔ جو لڑائی ہمارے ملک کو تباہی کی طرف لے کر جا رہی ہے وہ ہے وارن ٹیرر میں، جو ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں۔ عمران خان صاحب کے دور حکومت نے خیبر پختونخوا میں جس طرح جو ختم ہوئے جو تھے نا نیٹ ورکس، وہ جس طرح بحال کیے یا ہو گئے یا ان کی کیا ہوتا ہے نظر انداز کیے جانے کی وجہ سے وہ بڑا تباہ کن ہے۔ اب ایک رپورٹ آئی ہے، وہ یہ ہے کہ جو کے پی کے CTD ہے، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ نہتا ہے، کوئی چیز ہی نہیں۔ 300 واقعات ایک سال میں ہوئے KPK میں، پنجاب کی نسبت 70% کم ہے وہاں کی تنخواہیں، اور وہاں صرف CTD کا ایک SP ہے جو DIG کے رینک پر کام کر رہا ہے، اور وہاں پر جو CTD کے افسران ہیں ان کے لیے رہائش کا کوئی بندوبست نہیں ہے، ان کو کنٹونمنٹ میں رکھا جاتا ہے۔ ان کو کام کرنے کے جو CTD یعنی کاؤنٹر ٹیررزم کا جو کام کر رہے ہیں ان کے لیے اس طرح کے فیسلٹیز ہی نہیں ہیں کسی قسم کی۔ ابھی کیونکہ بنو میں ایک واقعہ ہوا ہے نا، یرغمال بنا لیے گئے CTD کے، اپنا ایک پورا کا پورا جو سیل تھا وہ یرغمال ہوا ہے، ان کے پاس جو قیدی تھے CTD کے جن کو گرفتار کیا گیا تھا، تو اس کے بعد یہ رپورٹ سرکولیٹ کر رہی ہے۔ اچھا، اس میں صرف خیبر پختونخوا حکومت کی ناکامی نہیں ہے، اس میں وفاقی حکومت چاہے عمران خان کی تھی یا چاہے آج کی ہے، کیونکہ ٹیررزم ہے، دہشت گردی، عام امن و امان کی صورتحال نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، بالکل بھی نہیں۔ یہ وفاق اور صوبہ دونوں ملیں گے، جس طرح 2008 میں ہوا تھا، جس طرح اپنا 2013 اور 18 میں، تو وفاق اور صوبے دونوں مل کر اگر اس کے اوپر کام کریں گے تب جا کر دہشت گردی کو جو ہے وہ فیس کیا جا سکتا ہے، اس کا کلا کما کیا جا سکتا ہے۔ یہ رپورٹ بڑی وہ ہے، اپنا ہوشربا رپورٹ ہے، بڑی کیا کہتے ہیں تشویشناک رپورٹ ہے۔ اب عمران خان صاحب ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے وہ دعوے ان کے کچھ ہیں اور گراؤنڈ پہ حقائق کچھ ہیں، تو یہ رپورٹ بتا رہی ہے کہ خان صاحب کی دور حکومت میں خیبر پختونخوا کس طرح تباہ کیا گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔